بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار وہ عمل ہے جو گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے بارش زمین کو صاف کرتی ہے۔ جب اللہ آپ کو استغفار کی توفیق دیتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دنیا داری کا اصل مطلب اللہ سے غافل ہو جانا ہے، لیکن ضروریات زندگی پوری کرنا اور بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ انکساری اور درگزر اور توبہ اللہ کی قربت کے سب سے بہترین راستے ہیں۔ سب سے طاقتور حصار انسان کے آس پاس اللہ کے ذکر کا دائرہ ہے جو ہر برائی کو توڑ دیتا ہے۔ دل کا سب سے اچھا ساتھی وہ ہے جسے انسان سجدے میں پا لیتا ہے، کیونکہ وہ ساتھی کبھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں، اور وہ اللہ تعالی ہے۔ یہ بات زیادہ اہم نہیں کہ آپ کتنی زبانیں سمجھتے ہیں، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ دلوں کو سمجھ سکیں۔ عورت کے لیے سب سے بڑی کامیابی اور شفاعت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے، کیونکہ یہ عمل اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں نجات کا سبب ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے عقل مند وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، کیونکہ تقوی ہی اصل عقل مندی ہے۔ جس کی راتیں اللہ کی یاد اور عشق سے روشن ہوں اس کا نصیب چمکتا ہے، اور اس کا مستقبل خود شناسی اور خود آگاہی سے بھرا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ اپنا حساب خود نہیں کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ سخت حساب نہیں کرے گا۔ خود سے محبت کرنا اور اپنی ذات کی پرواہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ بھی اب سے محبت کرتا ہے۔ کیا یہی حقیقت اب کے لیے کافی نہیں کہ رب آپ کو چاہتا ہے؟ اگر نماز میں یکسوئی اور کیفیت نہ بھی ہو تب بھی نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ نماز فرض ہے، کیفیت اور جذباتی کیفیت فرض نہیں۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی رشتہ دار محتاج ہو تو پہلے اس کی مدد کرو، باہر صدقہ دینے سے پہلے اپنوں کا حق ادا کرو۔ اپنی مصیبتوں کو چھپانا اور صبر کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی ایسی ہے جیسے موت سے پہلے ہی اپنی موت کا اعلان کر دینا۔ دنیا کی محبت ٹوٹ سکتی ہے، رشتے بکھر سکتے ہیں، مگر رب کا تعلق ایسا رشتہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ جو شخص اپنے رب کے ساتھ راز کی باتیں کرتا ہے وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، اس کی زندگی مکمل اور سکون سے بھر جاتی ہے۔ جو لوگ رات کو رب کو یاد کرتے ہیں وہ دن کے وقت دنیا کے خوف اور پریشانیوں سے آزاد رہتے ہیں۔ 6 سال کی بیٹی کو کسی غیر کے سامنے مت بٹھاؤ، اور نہ ہی کسی اجنبی کے ساتھ کھیلنے اور گود میں جانے دو، کیونکہ یہی تربیت اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک اور بدن دکھانے والے کپڑے پہنتی ہیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اچھا انسان وہ ہے جسے بار بار یہ ثابت نہ کرنا پڑے کہ وہ اچھا ہے، بلکہ اس کا کردار اور اس کے اعمال اس کی اچھائی کی خود گواہی دیں۔ زندگی اور موت دونوں میں عورت کی عزت کا حکم ایک جیسا ہے۔ جیسے جنازے میں کہا جاتا ہے کہ میت کا چہرہ ڈھانپ دو تاکہ غیر لوگ نہ دیکھیں، ویسے ہی زندہ عورت کے لیے بھی یہی پردے کا حکم ہے۔ دنیا اصل نہیں ہے بلکہ دین اصل ہے۔ دین کے اندر دنیا ہے لیکن دنیا کے اندر دین نہیں۔ آج عمل کا وقت ہے، کوئی حساب نہیں۔ کل حساب ہوگا لیکن عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ کسی کو اپنے اچھے عمل سے خوشی دینا 1000 سجدوں سے بہتر ہے، کیونکہ بندے کا دل جیتنے والا عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ کڑوا سچ یہ ہے کہ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس میں آخرت کے سودے سستے ہو جاتے ہیں اور دنیا کے سودے مہنگے۔ اللہ سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لو کہ تمہیں کسی دوسرے کے سہارا لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ مولانا رومی سے پوچھا گیا زہر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا زہر ہر وہ چیز ہے جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو، خواہ وہ طاقت ہو اور اقتدار ہو، دولت ہو اور بھوک ہو، لالچ ہو اور محبت ہو اور نفرت۔ اگر آپ کی زندگی لاکھوں انسانوں سے بہتر ہے تو فوراً الحمدللہ کہیے۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا۔
ان کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف خوف خدا ہے۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا۔ بعض گناہ ہماری اپنی خواہشات اور نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہی حقیقت رمضان ہمیں سکھاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگ ہی ملیں جو سبق سکھائیں۔ بعض اوقات اللہ ہمیں ایسے نیک لوگ بھی عطا کرتا ہے جو دل کو سکون دے جاتے ہیں۔ دوسروں کے رزق اور خوشیوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سب سے بہتر تقسیم کرنے والا ہے، اور وہی سب کو ان کے نصیب کے مطابق نوازتا ہے۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ جب چاہو دور جا سکتے ہو، لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ اس لیے رشتوں کی قدر وقت پر کرو۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بنا لو جو سورج کی تپش خود برداشت کرتا ہے، مگر اپنے سائے میں آنے والے کو ٹھنڈک اور سکون بخشتا ہے۔ عزت ہمیشہ ان لوگوں کو دو جو تمہیں عزت دینے میں بڑھ چڑھ کر تمہارے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہی بہترین انسانوں کی پہچان ہے۔ جو لوگ تمہیں حق پر ہونے کے باوجود غلط سمجھیں ان سے شکوے نہ کرو، کیونکہ ہر انسان اتنا ہی سمجھتا ہے جتنی اس کی عقل اور سوچ کی وسعت ہوتی ہے۔ دل کی ہر بات کسی پر ظاہر مت کرو، کیونکہ یہ دنیا ایسی ہے جہاں لوگ راز کو خبر اور خبر کو تماشا بنا دیتے ہیں۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو اپنے نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ اپنی لگام نفس کو تھما دیتا ہے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعا کرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہاری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ اس شخص سے محبت کرنا ہر دن مرنے جیسا ہے جسے تمہارے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ وہی قبریں ہیں جہاں آج ہم سال بعد جاتے ہیں، لیکن وہاں سوئے ہوئے لوگ ہمارے معمولی دیر سے آنے پر بھی تڑپ اٹھا کرتے تھے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ لوگ تم سے نہیں بلکہ تمہاری خوشیوں، سکون اور نعمتوں سے حسد کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ شکر گزار رہو۔ کبھی کبھی دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے، ورنہ لوگ اتنی بے دردی سے پاؤں رکھتے ہیں کہ نہ خدا یاد رہتا ہے اور نہ اپنا انسان ہونا۔ دنیا کا سب سے حسین احساس یہ ہے کہ انسان جان لے کہ میرا رب مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وقت سے صرف وہی ہارتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے، ورنہ توکل کرنے والوں کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جس طرح تالا بغیر چابی کے نہیں بنایا جا سکتا، اسی طرح اللہ مسئلہ کبھی بھی حل کے بغیر نہیں دیتا۔ ہمیں صرف صبر سے اپنی باری کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے اور ہر ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اگر تم صبر کی انتہا کر دو تو اللہ وہ چیز تمہیں معجزے کے طور پر عطا کرتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اس میں کبھی کسی کا مال اور اعتماد اور یقین نہ توڑو، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیاں دل پر نقش چھوڑ جاتی ہے۔ گناہ انسان کی روح کا سکون چھین لیتے ہیں، اور جب بندہ گناہ کی تعویلیں دینے لگے تو وہ توبہ کی طرف واپس نہیں آ پاتا۔ سمندر اپنی لہروں کو اپنی حدود میں رکھتا ہے، اسی طرح ماں اپنی اولاد کے ہر دکھ کو اپنے دل تک محدود رکھتی ہے۔ اصل خوشی اس میں ہے کہ انسان اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے آسانیاں اور خوشیاں پیدا کرے۔ انسان کی نیت ہی اس کی کہانی لکھتی ہے۔ کوئی پرندوں کو مارنے کے لیے بندوق رکھتا ہے اور کوئی انہیں پلانے کے لیے پانی۔ والدین سے کبھی جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا دل توڑنا کامیابی کے راستے بند کر دیتا ہے۔ کسی کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس وہی کرتا ہے جو خود غرض نہ ہو۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر کوئی موتی زمین پر گر جائے تو اسے جھک کر اٹھا لینا چاہیے، نہ کہ نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اللہ سے مانگنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ مانگا جائے، کیونکہ دل سے نکلنے والی دعا ہی دربار خداوندی میں قبول ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم مجھے پکار کر تو دیکھو میں نصیب بدلنے پر بھی قادر ہوں۔ دعا کے بعد سب سے پہلی ضرورت صبر ہے، صبر کے بعد یقین ہے، اور جب دعا اور صبر اور یقین ساتھ ہوں تو زندگی کا سفر بہترین ہو جاتا ہے۔
جب آپ زندگی کے ایسے مقام پر ہوں کہ دل چاہے آپ رکر اپنی تکلیف کا اظہار کریں لیکن آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموش رہیں، تو یہی اصل صبر ہے۔ وقت کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ برا وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن اس دوران لوگوں کے رویے، ان کے الفاظ اور ان کے لہجے ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ اپنا اچھا وقت ہمیشہ انہی لوگوں کو دو جو برے وقت میں تمہارے ساتھ کھڑے رہے، کیونکہ یہی لوگ اصل سرمایہ ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اچانک صحت خراب ہو جاتی ہے، گھر میں بے برکتی محسوس ہوتی ہے، اور بچوں میں چڑچڑاپن اور بیماری اور کمزوری آ جاتی ہے، حالانکہ کوئی ظاہری وجہ نظر نہیں آتی۔ یہ سب نظر بد کی علامات ہو سکتی ہے۔ سب سے خطرناک نظر کس کی لگتی ہے؟ سب سے زیادہ خطرناک نظر قریبی لوگوں کی لگتی ہے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ جو لوگ دل میں حسد رکھتے ہیں ان کی نظر تیز اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ لوگ بھی نظر لگا دیتے ہیں جو محبت سے تعریف کر رہے ہوں لیکن دل میں رشک اور خواہش چھپی ہو۔ ماں باپ کی نظر دعا کی شکل میں برکت بن جاتی ہے، مگر رشتے داروں اور ہمسایوں اور دوستوں کی نظر کبھی کبھار خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بچوں کو خاص طور پر زیادہ نظر لگتی ہے کیونکہ وہ معصوم اور نازک ہوتے ہیں، اور لوگ اکثر ان کی خوبصورتی اور چالاکی پر تعریف کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس کی نظر گھر اور بچوں کو کھا جاتی ہے؟ حسد کرنے والے قریبی رشتہ داروں اور ہمسایوں کی نظر سب سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ وہ لوگ جو ہمیشہ دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے دل کو صاف نہیں رکھتے، جو آپ کے رزق اور خوشیوں، کامیابی اور بچوں کی معصومیت کو دیکھ کر دل میں حسد کرتے ہیں، ان کی نظر تیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، نظر بد حق ہے، یعنی یہ حقیقت ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ ضروری ہے۔ نظر بد سے بچنے کے 5 آسان طریقے جو ہمیں ضرور اختیار کرنے چاہیے۔ نمبر 1، قرآنی صورتیں پڑھنا۔ روزانہ صبح و شام سورت الفلق، سورت الناس اور آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر خود پر اور بچوں پر دم کریں۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ یہ نظر اور شیطانی اثرات سے حفاظت کرتی ہے۔ یہ سب سے طاقتور حصار ہے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی رہے، یہ ہر قسم کے شر سے بچاتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی پناہ مانگنا۔ ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگیں، کیونکہ نظر کا توڑ صرف اللہ کے کلام سے ہی ممکن ہے۔ جب بھی گھر سے نکلیں اور بچوں کو باہر بھیجیں تو یہ الفاظ ضرور کہیں، میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہر مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ دعا ہر آفات اور نظر بد سے حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 3، نمک اور پانی پر دم کرنا۔ کبھی محسوس ہو کہ بچے اور گھر پر نظر کا اثر ہے تو ایک گلاس پانی اور نمک پر سورت الفاتحہ اور سورت الاخلاص پڑھ کر دم کریں اور بچوں پر اور گھر کے کونوں میں چھڑک دیں۔ نمبر 4، تعریف کے وقت ماشاء اللہ کہنا۔ اگر کوئی آپ کے بچے، گھر اور رزق کی تعریف کرے تو فوراً ماشاء اللہ اور تبارک اللہ کہیے، یہ نظر کو ٹوٹنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ نمبر 5، سادگی اختیار کرنا۔ بہت زیادہ دکھاوا اور نمود و نمائش اور ہر چیز دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اکثر نظر تب ہی لگتی ہے جب لوگ دل میں حسد اور رشک محسوس کرتے ہیں۔ جو آنکھ دوسروں کی خوشیوں کو برداشت نہ کر سکے وہی سب سے خطرناک نظر رکھتی ہے۔ انسان کے دل میں چھپا ہوا حسد اس کی آنکھوں کے راستے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سب سے محفوظ وہ ہے جو اپنی خوشیوں کو اللہ کے سپرد کر دے، کیونکہ اللہ کی حفاظت کے آگے کسی نظر کی طاقت نہیں چلتی۔ دیکھاوا اور نمائش دوسروں کی نظر کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس لیے اصل سکون سادگی میں ہے۔ ہر تعریف میں ماشاء اللہ کہنا نہ صرف ادب ہے بلکہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت بھی ہے۔ بچے پھول کی طرح نازک ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ دعا کا حصار بھی ضروری ہے۔ حسد کرنے والا اپنے دل کی آگ سے جلتا ہے، مگر اس کی نظر دوسروں کو بھی جلا دیتی ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت گونجتی رہے،
وہاں نہ نظر کا اثر چلتا ہے نہ حسد کا۔ جو شخص اپنی نعمتوں پر فخر کے بجائے شکر کرے وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ اپنی امیدوں کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ وہ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ دعا وہ روشنی ہے جو دل کی تاریکی کو مٹا دیتی ہے اور انسان کو زندگی کے ہر طوفان میں حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ایسا فہم دے کہ دوست اور دشمن میں پہچان ہو جائے، نفع اور نقصان کی تمیز پیدا ہو جائے اور زندگی کے ہر موڑ پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق مل جائے۔ اے مالک ہمیں زمانے کے فریب اور لوگوں کے مکر سے محفوظ رکھنا اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ایسا وقار عطا فرما جس سے ہم عزت کے ساتھ جی سکے۔ آمین ثم آمین۔